اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ سورۃ اللقمان، یہ سورت بھی مکی ہے اور اس میں 34 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ اس کا نام سورہ لقمان اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ خاص طور پہ حضرت لقمان کا قصہ بیان ہوا ہے۔ حضرت لقمان نبی تو نہیں تھے، مگر اللہ نے حکمت اور دانائی انہیں بہت وافر عطا فرمائی تھی، اسی وجہ سے سورت کا نام سورۃ اللقمان ہے۔ اب یہاں پہ قرآن کریم کو دائمی معجزہ قرار دیا گیا ہے سورہ لقمان میں۔ اس سورت کے ابتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزے یعنی قرآن کی عظمت کے بیان سے ہوئی ہے۔ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ جو کہ ہدایت ربانی دستور قرآن ہے، اس کے بارے میں انسان دو فریقوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ ایک گروہ مومنین کا ہے جو اس ہدایت کی ہر بات کی تصدیق کرتے ہیں، دوسرا فریق کافروں کا ہے۔ وہ یہ آیات سن کر تکبر بنا کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں گویا کہ انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں۔ یہی مضمون آیت نمبر 2 سے 7 میں چلے گا۔ قدرت اور وحدانیت کے دلائل بھی موجود ہیں اس کے اندر، خاص کر 4 دلائل۔ فلکیات کی دنیا بتائی گئی، اس کے اندر پہاڑ بتائے گئے، زمینی فضائی اور سمندری جانور کے بارے میں بتایا جائے گا، آسمان سے بارش کے بارے میں بتایا جائے گا۔ تو ان کی آیات میں جس وقت آئیں گی تو اس وقت انشاءاللہ تعالی ہم اس کو دیکھیں گے۔ اور جو یہ روشن دلیلیں یہاں بتائی گئی ہیں 4 دلائل، اس کو ہم دیکھیں ایک ایک کر کے۔ پہلی دلیل یہ کہ اس نے آسمان کو بغیر ستون کے پیدا کیا، کہا کہ مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت وہاں روشن ستارے ہیں، شمس و قمر ہیں، سیارے اور کہکشائیں ہیں۔ فلکیات کی دنیا اتنی وسیع ہے کہ یہ زمین جس پر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کی حیثیت اس کے مقابلے میں بالکل ایسی ہے جیسے ایک ذرے کی پوری کائنات کے مقابلے میں۔ دوسری دلیل پہاڑ ہے جنہیں زمین کا توازن برقرار رکھنے کے لیے اللہ نے گاڑ رکھا ہے۔ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو یہ زمین ہوا اور پانی کی وجہ سے ادھر ادھر حرکت کرتی رہتی۔ تو کچھ زمینی فضائی اور سمندری جانوروں کے بارے میں بتایا گیا کہ ہر طرح کے حیوانات، مویشی، چوپائے اور حشرات ہیں۔ انسان کا ذہن یہیں تک جاتا ہے کہ دنیا سمندر میں رہنے والے ہزاروں قسم کے جاندار ہیں جن کی شکلیں اور ان کی رنگتیں اور خصوصیات اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم۔ اور اس کے بعد انسان کی بے بسی کا حال بتایا گیا کہ وہ ایک مکھی اور چونٹی تک کی مثال نہیں بنا سکتا، کہاں کہ یہ پورا فہم و فراست والا بولتا چالتا انسان بنا دے۔ چوتھی دلیل یہ کہ آسمان سے بارش برساتا ہے جس کے ذریعے ہر قسم کے چیزیں اگاتا ہے۔ آسمان سے بارش کا برسنا اللہ تعالیٰ کے عجائبات میں سے ایک عجوبہ ہے اور دلائل قدرت میں سے ایک بڑی دلیل، مگر انسان اس پہ غور نہیں کرتا۔ وہ پانی جس سے سمندر، دریا اور نہریں بھری ہوئی ہیں سب آسمان ہی سے برستا ہے، اور پھر اس پانی سے جو پھل پھول، غلجات اور جڑی بوٹیاں اور درخت اگتے ہیں ان کی تفصیل یقیناً اس کو بیان کرنے کے لیے ہزاروں صفحات بھی کم ہوں گے۔ آئیے اب اس کو آیت بآیت دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے۔ آگے حکمت والی کتاب کی آیتوں کے بارے میں بتایا، لیکن بتایا کہ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ آخرت پہ جو یقین مکمل رکھتے ہیں۔ فرمایا یہی لوگ رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور بعض ان میں سے ایسے ہیں جو لغو باتوں کو خرید کر لے کر آتے ہیں کہ بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بہکائیں اور اسے ہنسی مذاق بنائے۔ لغو چیزیں ان کے بارے میں ابھی ہم سمجھیں گے، اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ تکبر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کامل حکمت والا ہے۔ اس کے بعد وہی ذکر جو ہم پہلے کر چکے، آسمان کو بغیر ستون کے پیدا کیا جانا، اور اس کے بعد ہر طرح کی نباتات وغیرہ اس کا ذکر، اور پھر اس کے بعد جو اس کا نام ہے سورہ کا سورہ لقمان۔ آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت لقمان کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکمت دی، لیکن اس سے پہلے میں اس کا کنیکشن چاہوں گی کہ اس آیت کے ساتھ کیا جائے جس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو لہو الحدیث خریدتے ہیں، یعنی ایک بیہودہ بیکار شغل مشغلے، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے نہ صرف بھٹکائیں بلکہ اللہ کی آیات کا مذاق بھی بنائے۔
اب اس کے اب بعد ان یحییٰ دونوں پیدا آیت کو ہوئے، اگر ذرا اور سا جب کنیکٹ یحییٰ کیجئے پیدا ہوئے تو اللہ یا تعالیٰ نے اس کو ہم فرمایا کنیکٹ کرنا کہ تو اے نہیں یحییٰ کہیں گے میری تمہید کتاب بھی کو باندھنا کہہ مضبوطی سکتے سے ہیں تھام مثال کے لو، طور پہ یعنی اللہ نے حضرت جب بھی زکریا ہم کو کسی خاص حضرت بات کی یحییٰ عطا طرف کا فرمائے، اشارہ جب وہ کر کچھ رہے بڑے ہوتے ہیں یا ہوئے اس کے یعنی بارے تھوڑے میں سے ایک بچے ڈیٹیل ہی تھے تو گفتگو اللہ تعالیٰ نے تو اس سے کتاب کو پہلے ایک مضبوطی تمہید سے باندھنی پکڑنے کا ضروری حکم ہوتی دیا۔ ہے۔ یہاں آگے پہ کتاب چونکہ سے مراد حضرت تورات لقمان ہی کی حکمتوں کا تورات بیان کو ہے مضبوطی سے تو اس پکڑنے سے کا یعنی پہلے اس یہ کا آیتیں علم خاص حاصل معنی کرنے کا رکھتی کہا ہیں۔ اور فرمایا اللہ نے دیکھیے لڑک پن سے ہی ہم نے اسے دانائی دے دی، لغو کیونکہ کے وہ دعاؤں مقابلے کے میں ذریعے آئے تھے اور ایک حکمت کا خاص ذکر کام ہے، کے لیے آئے تھے، یعنی ایک طرف لغو یعنی وہ جو بیکار سلسلہ چیزوں نبوت تھا میں اس کو آگے زندگی لے کر گزارنا چلنے کے لیے، اور پھر دوسری فرمایا طرف ہم نے اپنے حکمت پاس سے دانائی مشقت، کے موتی پاکیزگی چننے کے اور لیے اپنا پرہیزگاری وقت بھی عطا لگانا۔ کی۔ حضرت لقمان کو ساتھ جو ہی یہ دنیا کے حکمت طور ملی پہ بھی، تھی دنیاوی یا طور کسی پہ کو بھی بھی وہ ملے نرم تھے اپنے تو والدین پہ یقیناً آپ یہ اور اس کو دیکھ سرکش اور کر سمجھ گناہگار سکتے نہیں ہیں کہ تھے۔ اس نے اپنی پھر زندگی فرمایا کے ان پر کچھ سلام ہو جس دن بہترین وہ پیدا اوقات ہوئے اور جس دن بہترین وہ مرے کاموں اور میں جس دن لگائے زندہ ہیں۔ کر کے اٹھایا جائیں گے۔ ہمیں بھی اتنا یہ ہی تین وقت ملا اوقات ہوتے ہیں جتنا جو کہ انسان کے نبیوں کو اوپر سب ملا، سے زیادہ بھاری ہوتے جتنا ہیں۔ کہ بڑے جب وہ لوگوں کو پیدا ملا، ہو رہا ہوتا ہے تو لہٰذا بظاہر یہ پین تو ماں سمجھنے کی اٹھا رہی بات ہے کہ ہوتی ہے، انہی لیکن 24 وہ گھنٹوں بچہ میں جو سے اندر ایک کسی نے مزے اپنے لیے سے زندگی ذلت اور گزار رہا ہوتا ہے، گمراہی 9 مہینے خریدی میں اب اسے اور باہر کسی آنا نے ہے، انہی اپنا 24 سانس گھنٹوں خود کو نکالنا کارآمد ہے، بنا کے اپنے لیے ورنہ تو ماں کے اندر اس ہی دنیا سانس میں لے بھی رہا تھا، نام پیدا وہیں سے کیا اور کھا اللہ پی رہا تعالیٰ تھا۔ کے پاس یہ بھی نام انتہائی پیدا کیا۔ مشقت کا دن ہوتا ہے اب کہ ہم جس دن وہ دیکھتے اس ہیں کہ دنیا میں چند آتا ہے لوگ اور اسے یہ ایسے بات ہیں سمجھ جو آ رہی اپنی ہوتی ہے کہ اب زندگی مجھے کو اپنے خود کھیل بلبوتے تماشا پہ بنائے سب وقت کرنا ہے، ضائع کرتے ہیں، سانس بھی خود لینا ہے، اور اگر دودھ جو بھی خود وقت پینا لگتا ہے، بھی ہے ان کا خود ہی تو اپنے ایسی آپ چیزوں کو میں جس سے ان دیکھنا کو کوئی بھالنا فائدہ ہوگا نہیں، بڑے نہ ہونے دنیا تک۔ کا نہ تو یہ ایک آخرت کا، سخت دن ہوتا یا ہے وہ جب آنکھوں کی انسان اس لذت دنیا ہے میں یا وہ آتا ہے۔ کانوں کی لذت ہے یہ یا وہ زبان دن کی حضرت لذت ہے یا وہ یحییٰ کے لیے لسٹ ہے جس آسان کے تھا، لیے وہ اس سلامتی اپنا والا وقت دن تھا، لگا رہے اور ہوتے جس ہیں۔ دن وہ مرے، لیکن اس کے مرنے والا مقابلے دن میں بھی اگر انسان کے حکمت اوپر اور بڑی دانائی تکلیف کی والا باتوں دن تک ہوتا ہے، پہنچنا ہے تکلیف دہ تو ماحول ہوتا حکمت ہے، اور لیکن دانائی اللہ کی تعالیٰ نے باتوں کے فرمایا ان کے اوپر لیے اس دھیان روز بھی دینا، سلامتی ہے، اور اس جس کے دن لیے دوبارہ زندہ کوشش کر کے کرنا، اٹھائے جائیں اسٹرگل گے، کرنا، یقیناً قیامت اس کے کے دن لیے وہ اچھی بھی ایک کتابوں بڑا کا بھی سہارا قابلہ لیا والا جاتا دن ہے، ہوگا۔ اچھی اللہ تعالیٰ نے صحبتوں کا بھی فرمایا اس دن سہارا بھی ان لیا کی جاتا ہے، سلامتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اچھی فرمایا کتابوں مریم کا میں واقعہ قرآن بیان کریم، کرو، اس پہ غور و جبکہ وہ فکر۔ اپنے گھر سے لوگوں یقیناً سے یہ علیحدہ ایسے ہو کر معاملات ہیں کہ جس مشرقی کے بعد جانب آئیں، یعنی وہ انشاء بیت صدر بھی المقدس کا ہوتا ہے شرقی اور جس حصہ کے تھا۔ بعد اللہ جب وہ سبحانہ اس و تعالیٰ جانب آ گئیں غور و عبادت کے لیے فکر کرنے اور کی لوگوں سے عادت کی پردہ وجہ کر سے اس لیا، تو ان کے انسان کے پاس اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت حکمت اور جبرائیل کو دانائی بھیجا، ڈالتا وہ ان ہے۔ کے سامنے آدمی کی شکل میں حضرت ظاہر ہوا، لقمان تو کے بارے میں بھی حضرت سمجھ مریم لیجئے یہ گھبرا اللہ کی گئیں، ایک وہ نیک تو بندی پردہ تھی کر کے یعنی جنہیں اللہ تمام تعالیٰ نے محرم حکمت یعنی نامحرم عقل، عورتوں مردوں فہم، سب سے دینی پردہ کر بصیرت کے میں ایک طرف خاص بیٹھی ہوئی تھی، ان کو تو ممتاز کوئی مقام دیکھ نہیں عطا سکتا تھا، فرمایا تھا۔ وہ تو صرف اللہ کی ان سے ایک عبادت بار کری تھی، کسی اور نے پوچھا اچانک ان تمہیں کے حجرے فہم و میں ایک شعور، صحیح سالم حکمت، جوان دانائی مرد آ کس جائے طرح حاصل ہوئی؟ تو وہ ڈر گئیں، تو انہوں انہوں نے نے کہا فرمایا اللہ کی راست پناہ، بازی، میں تم سے رحمان امانت کی کے پناہ اختیار مانگتی کرنے ہوں، اگر تو بھی اور اللہ سے بے ڈرنے فائدہ والے ہو، انہیں باتوں اپنی سے عزت کا اجتناب اور خطرہ ہوا۔ خاموشی کی وجہ سے۔ تو انہوں نے کہا میں تو ان اللہ کا کا بھیجا حکمت و ہوا دانش قاصد ہوں، پہ تجھے ایک مبنی ایک پاکیزہ واقعہ یہ لڑکے بھی کی مشہور خبر ہے کہ دینے یہ آیا غلام ہوں۔ تھے، کہنے اور ان لگی کے میرے آقا ہاں نے بچہ کہا کہ کیسے بکری ہوگا؟ ذبح پہلی کر کے بچے اس کی کے پیدائش بہترین دو بتائی، حصے لے کر آؤ۔ بوڑھے بانج چنانچہ وہ والدین میں زبان سے اور ہوا۔ دل نکال کے لے اب کے گئے، دوسرے بچے کی اور ایک پیدائش دوسرے بتائی موقع جا پہ رہی ہے اللہ تعالیٰ آقا کی نے کہا کہ خلاقیت کی، بکری جو ذبح کر بغیر کے اس باپ کے کے پیدا ہو۔ بدترین حصے لاؤ، وہ پھر وہی کیسے ہو سکتا زبان اور دل ہے؟ لے مجھے کر تو چلے انسان گئے۔ نے ہاتھ تک نہیں پوچھنے پہ لگایا، انہوں نے یعنی بتایا اللہ تعالیٰ سبب زبان کا اور کب دل، محتاج ہے؟ اگر صحیح ہوں تو جب کوئی معاملات نہیں تھا تو بہتر اللہ ہیں نے اور مٹی اگر گاڑی بگڑ سے جائیں تو آدم اس سے کو پیدا بدتر کر دیا۔ اور کوئی چیز جب نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خاص عمر حضرت تک پہنچنے لقمان کے بعد ایک ان کے عورت قابل اقوال نہیں رہتی بچہ عبرت اور جننے کے، نصیحت کا مرد خزانہ بھی ہوتے بوڑھا ہو تھے، چکا ہے ان تو کا اللہ نے انہیں کلام اولاد دے دی۔ اور بہترین، جب ہم ان کی سمجھتے ہیں جب خاموشی شادی ہی نہیں تفکر کی ہوئی خاموشی۔ یا کسی مرد اللہ نے تعالیٰ چھوا نے ان ہی کو نہیں تو اولاد کیسے یہاں ہوگی؟ پر ان تو کی وہ اللہ تعالیٰ نے 5 فرمایا نصیحتیں ہو جائے گی۔ وصیتیں ذکر فرمائی ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھیں۔ یہ بڑی قیمتی اور جامع نصیحتیں ہیں جو کہ عقیدے کے حساب سے، عبادت کے حساب سے، سلوک اور اخلاق سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب آئیے ان کی پہلی وصیت
نصیحت کی طرف۔ پہلی وصیت یہ تھی کہ اے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے اور اس کا انجام تباہ کن ہے۔ اس کے بعد خود اللہ تعالیٰ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ دوسری وصیت یہ تھی کہ آخرت کے بارے میں، جس کا خلاصہ کہ اللہ کے علم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، گناہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، کسی پوشیدہ جگہ پہ ہی کیوں نہ کیا گیا ہو، اللہ اسے قیامت کے دن لے آئے گا۔ اور تیسری وصیت یہ تھی کہ اللہ کی طرف توجہ کی جائے۔ اس کی کئی صورتوں کا بیان ہے: نماز کو کامل طریقے سے ادا کرنا، لوگوں کو ہر خیر کی دعوت دینا، شر سے منع کرنا اور مصائب اور ابتلا پر صبر کرنا۔ چوتھی وصیت میں یہ تھا کہ اپنے بیٹے کو تکبر اور فخر سے منع فرمایا۔ اور پانچویں نصیحت میں اپنے بیٹے کو اچھے اخلاق کی طرف متوجہ فرمایا اور کہا چال میں میانہ روی اختیار کرو، بولتے ہوئے اپنی آواز دھیمی رکھو، کیونکہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ اب یہاں پر جو ان کی یہ 5 نصیحتیں تھیں، یہ بڑی غور کرنے والی اور بہت ہی حکمت سے بھرپور یہ نصیحتیں ہیں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جو یہ حکمتیں عطا فرمائی تھیں، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ لغو بات سے بچے ہوں گے جب ہی حکمتیں عطا فرمائی ہوں گی۔
آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ہوم تھیٹر پہ تو لغو پہ تو ہزاروں روپیہ خرچ کرتے ہیں، مگر اپنے گھر میں لائبریری کے اہتمام کے لیے، اچھی چیزوں کی کلیکشن کے لیے، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنے کے لیے نہ ہمارے پاس وقت ہوتا ہے اور نہ ہی ہمارے پاس مال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو یہ وصیتیں کی ہیں بڑی خوبصورت ہیں، اس کے اوپر غور و فکر کریں گے تو ہم اس میں سے حکمت کے موتی نکال سکیں گے۔ سب سے پہلی چیز کہی تھی کہ شرک نہ کرنا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک ایک بڑے ظلم میں سے چیز ہے، ایک بڑا ظلم ہے۔ ظلم کس چیز کو کہتے ہیں؟ ظلم کا مطلب ہے کہ کسی بھی شے کو کسی اس کے جائز مقام سے ہٹا دینا۔ اگر اس کا مقام نیچا ہے تو وہاں سے نکال کے اسے اوپر لے جانا، یہ بھی ظلم ہے، اور اگر اس کا مقام بلند ہے تو مقام بلند سے اس کو نیچے گرا دینا، یہ بھی ظلم ہے۔ تو شرک کس لحاظ سے ظلم عظیم ہے کہ یا تو ہم کسی بندے کو اس کے نیچے کے مقام سے اٹھا کے اللہ ربوبیت کے مقام پہ رکھ دیتے ہیں، یا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم اللہ کے مقام سے نیچے لا کر بندوں کے مقام تک لے آتے ہیں، یہ شرک ہے۔ تو فرمایا دیکھو میرے بچے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ شرک اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا جرم ہے۔ پہلی وصیت ہی ان کی یہ تھی، اور اس کے علاوہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا یہی فرمایا، بلکہ یوں دیکھ لیجئے کہ ہمارے کلمہ طیبہ میں بھی پہلی چیز یہی ہے، لا الہ، نہیں کوئی معبود۔ تو لہٰذا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بحیثیت والدین، بحیثیت مربی، بحیثیت استاد سب سے پہلے توحید کی تعلیم دیں، اور توحید کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم جیسے ہی آگے بڑھیں گے تو ہم اب اپنے رمضان کے بعد کے پروگرام میں توحید کو ایک بھرپور طریقے سے کور کریں گے۔ تو پہلی نصیحت توحید اختیار کرنی، یعنی شرک نہ کرنا۔ بعض مقامات پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں کو پہلے لے کر آتا ہے اور امر کو بعد میں، کیونکہ گندگی پہلے مٹ جائے گی تو اس کے بعد ہم اپنی زندگی میں کوئی اچھی چیز نافذ کر سکتے ہیں۔ دوسری نصیحت والدین کے بارے میں تھی، یہ ہم اور بھی بہت ساری جگہوں پہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا احسان والدین کا ہے۔ ان کو اف نہ کرنا، ان کے لیے نرمی اختیار کرنا، ان کے لیے کاندھے جھکا کے رکھنا، کیونکہ ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کے اسے حمل میں رکھا، اس کے دودھ چھڑانے میں 2 سال لگ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کرو، اور اگر وہ تمہارے اوپر کسی بات کا دباؤ ڈالیں شرک کرنے کا تو پھر بے شک ان کا کہنا نہ مانو، مگر دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح سے زندگی بسر کراؤ ان کی، اگر وہ مشرک بھی ہیں تو بھی دنیاوی طور پہ ان کا خیال رکھو، اور پھر لوٹ کے تمہیں میرے طرف ہی آنا ہے، تو لہٰذا شرک میں ان کا ساتھ نہ دو۔ پھر فرمایا اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، اور کسی چٹان میں ہو، آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اللہ تعالیٰ اسے لے آئے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نظر سے زمین چٹانوں کے اندر کے ذرات بھی چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ پہ کہ وہ علیم اور خبیر ہے۔ پھر فرمایا نماز بھی قائم کرو اور اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ تو نماز قائم کرنے سے جو ہمیں ایک طاقت ملتی ہے، انرجی ملتی ہے، کیونکہ ہمیں کام بھی تو بڑا کرنا ہے نا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اور اگر مصیبت آ جائے تم پر، یعنی کوئی مشکل کا وقت آ جائے، تو جمے رہو اپنی توحید پہ، جمے رہو اپنے کردار پہ۔ آنے والا یہ آزمائش کا وقت ہرگز بھی یہ نہ کرے کہ تم کو تمہارے کردار سے، تم کو تمہاری جو توحید ہے اس سے نیچے گرا دے، تمہارے جو ذہنی بالیدگی ہے اس سے تمہیں ہٹا دے، یعنی تمہارے کردار کو مسخ کر دے۔ ایسا نہ ہو کسی کی برائی کے اوپر بھی تم برائی کرنے لگ جاؤ، یا کسی کو برا دیکھ کر تم اس کا رنگ پکڑ جاؤ۔ تو لہٰذا مصیبت آئے تو بھی شرک نہ کرو، اللہ تعالیٰ کا دامن تھامے رکھو۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے اوپر کوئی مشکل حالات آتے ہیں تو ہم ہاتھ پاؤں مارتے مارتے آخرکار شرک میں جا پڑتے ہیں، لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں کہ فلاں جگہ فلاں پیر فلاں فقیر ہماری اس مصیبت کو دور کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بڑے تاکیدی احکام ہیں جو ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اتنی خوبصورت نصیحت، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلاؤ، یعنی اپنے مزاج کو برہم نہ رکھو، زمین پہ اترا کے نہ چلو۔ اللہ تعالیٰ کو تکبر کرنے والے اور شیخی خورے پسند نہیں ہیں۔
یعنی لوگوں کے ساتھ نرم مزاجی، ہنس کے بات کرنا، ایسا نہ ہو کہ کوئی ہماری طرف دیکھے تو ہمیشہ یہ سمجھے ان کا تو مزاج ہر وقت ہی بگڑا رہتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ منع فرماتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی سے نہ پیش آؤ، تکبر کے ساتھ نہ پیش آؤ، رفتار میں میانہ روی اختیار کرو، آواز کو نرم اور پست رکھو، کیونکہ اللہ کے نزدیک سب سے بری آواز گدھے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی ہر چیز کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، اپنی ظاہری اور باطنی نعمت بھرپور دے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو لہٰذا اس کی وحی کی تابع داری کرو۔ اور آگے آیت نمبر 22 میں اللہ نے فرمایا جو شخص اپنے آپ کو اللہ کا تابع کر دے اور نیکوکار بھی ہو وہ، تو اس نے بڑا ہی مضبوط کڑا تھام لیا۔ پھر فرمایا آیت نمبر 23 میں کہ اے نبی کافروں کے کفر سے آپ رنجیدہ نہ ہوں، ان سب کا لوٹنا ہمارے جانب ہے، ہم نے دنیا میں تھوڑا سا ان کو فائدہ دے رکھا ہے، لیکن آخرکار یہ سخت عذاب کی طرف آئیں گے۔ جب آپ ان سے پوچھیں گے یہ آسمان زمین کا خالق کون ہے تو یقیناً کہیں گے اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر پورے زمین کے درخت قلمیں بن جائیں اور سمندر سیاہی ہو، اس کے بعد 7 سمندر اور بھی مل جائیں تو بھی اللہ کی قدرتیں، اس کی جو حکمتیں ہیں، اس کا جو علم ہے، اس کا ہمیں احاطہ نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہمیں پیدا کرتا ہے اور ہمیں جلاتا ہے، ہمیں واپس اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ دن اور رات کو ایک دوسرے کے اندر لگاتا ہے، چاند اور سورج کو فرما بردار کرتا ہے، اور یہ سب انتظامات اسی وجہ سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق ہے، تو لہٰذا اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے فضل میں بتایا کہ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے فضل عطا فرمایا۔ کشتیاں جو اللہ کے حکم سے چل رہی ہیں اس میں نشانیاں ہیں، جب ان کی موجیں سائبان کی طرح چھا جاتی ہیں تو وہ نہایت خلوص کے ساتھ یقین کرتے ہوئے اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے کر خشکی پر لے آتا ہے تاکہ وہ ہماری آیتوں کا انکار نہ کر سکیں، مگر جو انکار کرتے ہیں وہ واقعی بدعہد اور ناشکرے ہوتے ہیں۔ تو اللہ اپنے ڈر اور خوف کا ہمیں احساس دلا رہے کہ جس دن باپ اپنے بیٹے کو کوئی نفع نہ پہنچا سکے گا اور نہ بیٹا اپنے باپ کو ذرا نفع پہنچا سکے گا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے۔ اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی ماں کے پیٹ میں جو ہے اسے جانتا ہے، ہمیں نہیں معلوم کل وہ کیا کرے گا، اس کی قسمتوں کا حال اللہ کو پتہ ہے، کہاں مرے گا ہمیں یہ بھی نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ ہے جو صحیح خبروں کو اپنے پاس رکھتا ہے، علم اس کے پاس ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں وہ حکمت عطا فرمائے، ہمیں وہ علم کے موتی عطا فرمائے جس کے ذریعے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قربت حاصل کر سکیں، ہمیں لغو چیزوں سے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، اور ہمارے دن اور رات اور ہمارے مال اور ہمارے اوقات، ہماری صلاحیتیں حکمت اور دانائی کے موتی کو چننے میں لگائیں۔ الحمدللہ یہاں ہماری سورہ لقمان مکمل ہوتی ہے۔ یہ بھی حروف مقطعات سے شروع ہونے والی سورت ہے۔ فرمایا الف لام میم، بلا شبہ اس کتاب کا اتارنا تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں ہر طرح کی تردید فرماتا ہے کہ اس میں کسی بھی انسان کے کلام کی کوئی آمیزش ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے تاکہ آپ انہیں ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خلاقیت کا بیان کہ جس نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو 6 دن میں پیدا کر دیا۔ اب یہ 6 دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کس نوعیت کے ہیں ہم نہیں جانتے، یہ اس کے ایمان بالغیب کا تقاضا ہے کہ وہ 6 دن ہمارے کم از کم 6 دن کے برابر نہیں، اس کا کن ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے، اور اس کے دنوں کی گنتی تک بھی ہم نہیں پہنچ سکتے۔ فرمایا تمہارے لیے اس کے سوا کوئی مددگار اور سفارشی نہیں، کیا تم پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وہ آسمان سے لے کے زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، پھر وہ کام ایسے ہی دن اس کی طرف چڑھ جاتا ہے جس کا اندازہ تمہاری گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے۔ گویا یہاں پہ پھر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعداد دن جو ہے یا گنتی جو ہے وہ ہرگز بھی اس دنیا کی 24 گھنٹوں کی محتاج نہیں ہے۔ یہی ہے کھلے چھپے کا جاننے والا زبردست غالب، بہت ہی مہربان، جس نے نہایت خوب بنائی، ہر چیز بنائی اور انسان کی بناوٹ مٹی سے شروع کی، پھر اس کی نسل ایک بے وقت پانی کے نچوڑ سے چلائی۔ یعنی ایک بے وقت مانے ایک ایسا پانی جو گندگی کا حامل ہے، جس کو ہم اپنے طور پہ ناپاک اور گندا سمجھتے ہیں، پھر ٹھیک ٹھاک کر کے اس میں اپنی روح پھونکی،
پھر اس نے تمہیں کان، آنکھیں اور دل بنا کر دیے، اور اس پر بھی تم بہت ہی تھوڑا احسان مانتے ہو۔ یعنی اگر ہم اللہ کے اس تخلیق کے اوپر غور و فکر کریں تو حقیقتاً عقل حیران ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی باریک بینی سے اور کتنی بہترین طریقے سے ساخت کو یعنی انسان کو بنایا۔ پھر وہ کہتے ہیں جب ہم زمین میں رل مل جائیں گے کیا پھر نئی پیدائش میں آئیں گے؟ بات یہ لوگ اپنے پروردگار کی ملاقات کے منکر ہیں، اس لیے ایسی ایسی باتیں گھڑ کے لے کر آ رہے ہیں، ایسی توجیحات پیش کر رہے ہیں جو اس سے پہلے کے لوگوں نے بھی کی، اور آخرکار ان کا انجام برا ہوا۔ کہہ دیجئے تمہیں موت کا فرشتہ فوت کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اے نبی کاش آپ دیکھتے کہ جب کہ گناہ گار لوگ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوں گے اور کہیں گے کہ اے رب ہم نے دیکھ لیا اور سن بھی لیا، اب ہمیں واپس لوٹا دے، ہم نیک اعمال کریں گے اور ہم یقین کرنے والے ہو جائیں گے، جیسے کہ بھی ہم نے اس کے خلاصے میں سمجھا۔ اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت فرما دیتے، لیکن اللہ فرماتے ہیں میری یہ بات بالکل حق ہو چکی ہے کہ میں ضرور بضرور جہنم کو انسانوں اور جنوں سے پر کروں گا۔ اب تم اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دینے کا مزہ چکھو، ہم نے بھی آج تمہیں بھلا دیا اور تم اپنے کیے کے اعمال کی شامت سے اب ہمیشہ کا عذاب چکھو۔ ہماری آیتوں پہ وہی ایمان لے کر آتے ہیں جنہیں جب کبھی نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، اسی لیے اس سورت کا نام سورہ سجدہ ہے، اور اپنے رب کی حمد اور تسبیح پڑھتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ ان کی کروٹیں ان کے بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کوئی نفس نہیں جانتا کہ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان سے کیسے پوشیدہ رکھی ہے، یعنی جنت اور اس کی نعمتیں۔ جنت اور ان کی نعمتوں تک پہنچنے کے لیے یہاں پہ جن شخصیات کی یا جن انسانوں کی کوالٹیز کا ذکر ہوا ہے وہ یہ تمام چیزیں ہیں: اللہ کو اس دنیا میں یاد رکھنا، آیتوں پر ایمان لانا، اور اللہ کی وہ آیتیں جو اس کے قدرتوں کے بیان میں ہیں اس کے آگے سجدہ کرنا۔ ان کی جو کروٹیں ہیں وہ ان کے بستروں سے الگ رہتی ہیں، یعنی رات کے اوقات میں وہ نمازوں میں اور گریہ گزاری اور سجدے میں اپنا وقت گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کے باغات رکھے ہیں۔ فرمایا برابر نہیں ہے مومن اور فاسق۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک اعمال کیے ان کے لیے ہمیشگی والی جنتیں ہیں، اور جنہوں نے حق و عدولی کی ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ کبھی وہ باہر بھی نکلنا چاہیں گے تو اسی میں لوٹا دیے جائیں گے اور کہہ دیا جائے گا کہ اب آگ کا عذاب چکھو۔ یقیناً ہم انہیں قریب کے چھوٹے سے بعض عذاب اور اس سے بڑے عذاب کے سوا چکھائیں گے تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حکمت فرمائی کہ ہم بڑے عذاب سے پہلے انہیں چھوٹی چھوٹی مصیبتوں میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ وہ کسی بھی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے بنے۔ پھر فرمایا اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اللہ کی آیتوں سے بعض و نصیحت کی جاتی ہے پھر وہ منہ موڑ لیتا ہے۔ اللہ کی آیات کبھی انفسی ہیں، کبھی آفاقی ہیں، کبھی تذکرے ہیں قوموں کے، کبھی تنبیہات اور ہدایات ہیں۔ بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، بس آپ کو ہرگز اس کی ملاقات میں شک نہ کرنا چاہیے، ہم نے اسے بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا۔ اور جب ان لوگوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں ایسے پیشوا بھیجے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت دیتے تھے اور ہماری آیتوں پہ یقین رکھتے تھے۔ آپ کا رب ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ کیا اس بات نے انہیں ہدایت نہیں دی کہ ہم ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں، جن کے مکانوں میں، جن کی رہائشوں پہ یا جن کے راستوں پہ آج یہ چلتے پھرتے ہیں؟ اس میں تو بڑی بڑی نشانیاں ہیں اہل عقل کے لیے، کیا یہ پھر بھی نہیں سنتے؟ کیا یہ نہیں دیکھتے ہم پانی کو غیر آباد زمین کی طرف بہا کر لے جاتے ہیں، پھر ہم کھیتیاں نکالتے ہیں، یعنی کس طرح ایک زمین بنجر پڑی ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں پانی کی نہریں چلاتا ہے اور پھر یہ خود بھی کھاتے ہیں اور اپنے چوپائے کو بھی کھلاتے ہیں۔ بار بار یہ پوچھتے ہیں فیصلہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ۔ جواب دے دو کہ فیصلے والے دن ایمان لانا ان بے ایمانوں کے کچھ کام نہیں آنے والا، اور نہ ہی اس روز انہیں ڈھیل دی جائے گی۔ اب آپ ان کے خیال کو چھوڑیں اور منتظر رہیں، یہ بھی منتظر ہیں۔ اچھا، اس صورت میں مجرم اور مومنوں کا حال بتایا جا رہا ہے، یعنی بڑا زبردست کمپیریزن ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جب تک کوئی کمپیریزن ہمارے سامنے نہ ہو تو پہلی چیز کی نہ اصلیت ہمارے سامنے نظر آتی ہے نہ افادیت۔ جیسے کالا رنگ جتنا نمایاں سفید رنگ کے آگے ہوگا اس طرح الگ رکھ کے نہیں ہوتا، جس طرح سے برائی نیکی کے آگے صاف نظر آ جاتی ہے الگ سے نہیں آتی۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ فرماتا ہے کہ مجرم قیامت کے دن سر جھکائے کھڑے ہوں گے، ان کا حال یہ ہوگا کہ ان پہ ذلت چھائی ہوئی ہوگی، اور وہ آرزو کریں گے کاش ہمیں اس دنیا میں لوٹا دیا جائے تو ہم دوبارہ جا کر نیک اعمال کریں۔ اس کے مقابلے میں مومنین کا کیا حال ہوگا کہ وہ دنیا میں اللہ کے سامنے جھکے رہتے تھے، راتوں کو ان کے پہلو بستر سے جدا رہتے تھے، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی تھے اور اس کی رحمت کی امید بھی رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ اللہ کے دیے ہوئے اموال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ کوئی جان والا یعنی کوئی سانس لینے والا نہیں جان سکتا کہ ان کی آخرت میں آنکھوں کی کیسی کیسی ٹھنڈکیں چھپا رکھی ہیں، یہ ان اعمال کا صلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔ یہ آیت نمبر 12 سے 17 میں فرمایا گیا۔ انہوں نے ریا اور دکھاوے کے بغیر چھپ چھپ کر نیک اعمال کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی نعمتیں چھپا رکھی ہیں جو کسی کے خیال سے بھی نہیں گزر سکتی۔ جنت کی نعمتوں کی حقیقت بتائی جاتی ہے کہ اس کی صحیح حقیقت یا اصل حقیقت کسی کے سمجھ آ ہی نہیں سکتی۔ دنیا کی نعمتیں آخرت کی نعمتوں کے ساتھ صرف الفاظ میں مشترک ہیں۔ ہم یہ کہیں کہ وہاں پہ پانی ہے تو یہاں بھی پانی ہے، وہاں باغات ہیں تو یہاں بھی باغات ہیں، وہاں پر نہریں ہیں تو یہاں بھی نہریں ہیں، وہاں ازواج ہیں تو یہاں بھی ازواج ہیں، نہیں، یہ صرف الفاظ میں مشترک ہے ہماری پہچان کے لیے۔ حقیقت کے اعتبار سے ہم ان کے معنوں تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اس کے بعد آخر میں حضرت محمد اور حضرت موسیٰ کی رسالت میں مشابہت بتائی ہے کہ جس طرح سے حضرت موسیٰ کو تورات دی گئی، جو کہ اس بات پر تنبیہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ کی رسالت میں بہت مشابہت پائی جاتی ہے۔ یہاں آ کر ہماری سورہ سجدہ بھی ختم ہوتی ہے۔ الحمدللہ۔